السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیسٹ انفارمیشن کی طرف سے دوبارہ حاضر خدمت ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، بابرکت مہینہ، اس کے اندر ہم سب ایک دوسرے کی دعا کریں۔ ہم سب ایمان کے اعتبار سے کمزور ہیں، عمل کے اعتبار سے کمزور ہیں، تو میرا جو ہو شروع سے لے کے ابھی تک جو ہے بات چل رہی ہے میری، وہ یہ کہ ہماری غلطیوں کا قصوروار کون ہے، ہماری تربیت میں کمی کا قصوروار کون ہے۔ تو میں اکثر ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہر بھائی سننے والا، جو ہماری مائیں بہنیں ہیں سب سننے والی، ہر ایک جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سمجھ لے کہ میں اس چیز کا ذمہ دار ہوں، جو غلطیاں کوتاہیاں یا معاشرے میں ملک کی سطح پہ کمیاں ہو رہی ہیں، ہر بھائی یہ سمجھ لے کہ میں اس کا قصوروار ہوں۔ تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نا وہ راستہ مل جائے گا، اور اگلا قدم جو ہم اٹھائیں اس میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کیسے معاشرہ سدھرے گا، کیسے ملک کی سطح سے لے کے نیچے سطح تک جو ہے نا وہ حکومت سے لے کے نیچے تک جو ہے کیسے لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اچھا بنا کے پیش کرنے کی ضرورت ہے، اچھے کردار کو، اچھے اخلاق کو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 سال گزارنے کے بعد اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی، تو نبی تو پیدائشی نبی ہوتے ہیں، تو نبی کا تو مقام ہی بہت اونچا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ پاک جب منصب عطا فرماتے ہیں، اس منصب پہ کھڑا فرماتے ہیں بے علیہ السلام کو ایک موقع پہ، تو 40 سال گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اپنی قوم کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ میں تمہارے میں کیسا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ تو صادق اور امین ہیں، سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہ اپنا کردار دکھایا، اور پھر فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے تو میری بات مانو گے؟ ان کا بالکل مانیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو ہم سب جو ہے نا وہ اچھا کردار، اچھا اخلاق دکھائیں، جو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، وہ اللہ سے دعا بھی مانگیں کہ اللہ وہ اخلاق نصیب فرما دے۔ تو یہ گھروں میں چھوٹی موٹی باتوں پہ ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا کبھی کبھار ہوتا ہے، تو وہاں پر چند لوگوں نے جا کے اپنے بارے میں کہا کہ جی ہمارے لیے دعا کریں، ہماری آپس میں ناچاکی نہ ہو، ایک فیملی ہے ہماری، اس میں 8-10 افراد ہیں ہم، تو کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جس میں ہمیں آپس میں ناراضگی ہو، کوئی ایسا جو ہے کوئی عمل بتا دیں۔ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی، چھوٹے سے 3 الفاظ بتائے کہ فرمایا کہ جب بھی آپس میں کوئی چھوٹی موٹی رنجش ہو جائے، غلط بات ہو جائے، تو اس کو جو ہے نا وہ یہ کہا کریں کہ کوئی بات نہیں۔ سب گھر والے ایک دوسرے کو یہ کہا کریں کوئی بات نہیں، کوئی چیز ٹوٹ گئی کوئی بات نہیں، کسی نے کوئی غلط قدم اٹھا دیا کوئی بات نہیں، اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی تو کوشش کریں، پیار محبت کے ساتھ، ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں۔ اسلام میں جبر نہیں ہے، محبت پیار ہے۔ کسی موقع کے اوپر سختی بھی ہے تھوڑی بہت، مگر محبت زیادہ ہے، پیار زیادہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے لوگوں کے دل جیتے ہیں۔ تو اس میں یہ گزارش ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اس بات کو سارے ذہن نشین کر لیں کہ کبھی باہر بھی بازار میں مین روڈ کے اوپر چھوٹی موٹی آپس میں ہو جاتا ہے سسٹم، گاڑی ایک دوسرے سے ہلکی پھلکی لگ جاتی ہے، کوئی چھوٹا موٹا موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، کوئی پیدل جانے والے بھائی کے اوپر کیچڑ لگ گئی، بارش کا پانی موٹر سائیکل کی وجہ سے لگ گیا اس کو، تو ہم اس سے معذرت کر لیں، وہ آگے سے یہ کہے کہ جی کوئی بات نہیں۔ تو انشاءاللہ جب یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہم اپنانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ احساس سب سے بڑی چیز ہے، احساس کریں گے ایک دوسرے کا، اور کوئی بات نہیں اس کو ہم ذہن میں لے آئیں، تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ العزیز یہ بہت جلد جو ہے ہمارا معاشرہ اور یہ ہمارا جو ہے وہ ملک بہت ہی اچھا بن جائے گا، بہت ہی اچھا بن جائے گا۔ تو بعض دفعہ تو یہ دل کرتا ہے کہ اللہ اب تو آنکھیں بھی تھک گئی ہیں سارے غلط حالات دیکھتے ہوئے، کوئی ایسا منظر دکھا دے جس میں اچھائی اچھائی ہو، ہر ایک آدمی ایک دوسرے کا خیر خواہ ہو، اور ماشاءاللہ ہو بھی رہا ہے مختلف جگہوں پہ۔ یہ جو ہے لوگ جو ہے بڑا کچھ کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، تو جو مگر یہ چند لوگ زیادہ نہیں ہیں، تو ہمیں ان کو بھی فالو کرنا چاہیے جو اچھائی کر رہے ہیں، رمضان میں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کے افطاریاں کروا رہے ہیں، سحریاں کروا رہے ہیں، دیکھنے میں آتا ہے روزانہ، یہ مختلف چینلوں پہ دکھاتے ہیں۔ تو میں بھی اپنے کردار سے، اچھے عمل سے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں، تاکہ جو ہے نا میری ذات سے لوگوں کو فائدہ ہو، نہ کہ کسی کو تکلیف ہو۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اندر قدم اٹھانا ہے پہلے، اس کے بعد دعا ہے۔ ہمارے ایک ملنے والے ہیں یہاں پر، تو وہ ان سے میں کبھی کبھار کوئی بات کرتا ہوں اسی موضوع پہ کہ بھی اس طرح حالات خراب ہیں تو دعا کریں، تو وہ فرماتے ہیں کہ دعاؤں سے پہلے جو ہے نا محنت ہے، اس کے بعد دعا ہے۔ پہلے آپ
اچھا بننے کے لیے قدم اٹھائیں، کوشش کریں، اور دوسروں کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کریں. اس کے بعد پھر دعا ہے. ایسے نہیں کہ خالی دعاؤں سے کام ہوگا، پہلے عمل ہے، اس کے بعد پھر دعا ہے. تو اس لیے اللہ مجھے اور آپ کو اچھا بننے کی، اچھی بات کرنے کی، اچھا بنانے کی، لوگوں کو اچھے انداز میں، نرمی کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، ہمارا سب کا، سارے مسلمانوں کا، پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں سب کا حامی ناصر ہو. اللہ سب کی مدد اور نصرت فرمائے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے جنہوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے، آئیکن کو پریس کیجیے. بہت شکریہ. اللہ نگہبان.